بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں۔ عورت سے قیامت والے دن سب سے پہلا سوال کیا پوچھا جائے گا؟ میدان حشر کا خوفناک منظر۔ آپ لوگ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناظرین، جب قیامت کا وقت بالکل قریب آ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق سور پھونکیں گے اور آہستہ آہستہ دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی اور روئے زمین پر بسنے والی ہر مخلوق، انسان، جنات، چرند پرند، الغرض کوئی بھی چیز ایسی باقی نہ ہوگی جو زندہ ہو۔ اس وقت سب کا نام و نشان مٹ جائے گا اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ دلکش اور خوبصورت نظر آنے والی زمین، ہر طرف چٹیل میدان اور ویرانی ہی ویرانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ کون ہے جس کی آج بادشاہی ہے اور کہاں کے ہیں دنیا کے جبار اور متکبر لوگ۔ دنیا کی اس تباہی کے بعد ایک لمبا عرصہ خاموشی اور سناٹے میں گزر جائے گا اور اس لمبے عرصے کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو نئے سرے سے زمین و آسمان اور فرشتوں کو پیدا کرے گا۔ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا اور اس ڈھانچے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے گوشت پوست چڑھ جائے گا۔ اس طرح جب تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ اس وقت تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھ کھڑے ہوں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان پورا ہوگا جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم لوگ فردن فردن ہمارے پاس حاضر ہو گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ ناظرین، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء اکرام اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد شہداء اکرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اور اہل ایمان اٹھیں گے۔ اس دن کافر، مشرک اور منافق لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنے اپنے قبروں سے زندہ اٹھیں گے۔ کوئی اندھا ہوگا تو کوئی بہرا ہوگا تو کوئی لنگڑا ہوگا اور کسی کو چیٹیوں کے شکل میں اٹھایا جائے گا اور کوئی شخص اپنے اعمال کے مطابق سر کے بل اٹھے گا۔ اس دن کافر اس غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف اور غم کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اور ان کی آنکھیں اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد پتھرا جائے گی اور ان کافروں کے دل کانپ رہے ہوں گے اور کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ اس دن اتنا وحشت ناک عالم ہوگا کہ کوئی غم گسار اور مددگار نہ ہوگا، اور اس دن نہ ہی کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے والا ہوگا، اور اہل ایمان بھی اپنے اعمال کے مطابق اپنے اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور اس دن شہداء اکرام اپنے بہتے ہوئے تازہ خون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور جو شخص جس حالت میں فوت ہوگا وہ اسی حالت میں اپنی قبر سے اٹھے گا، یعنی جو گناہ کرتا ہوا مر گیا اسی گناہ کی حالت میں اٹھے گا، اور جو شراب پیتا ہوا مرا اسی شراب پیتے ہوئے حالت میں اٹھے گا، جس نے زنا کرتا ہوا مرا وہ زنا کی حالت میں اٹھے گا۔ اس طرح جب تمام مخلوق زندہ ہو جائے گی اور اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل آئے گی، پھر اس کے بعد قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے اور وہ فرشتے تمام لوگوں کو میدان حشر میں پہنچا دیں گے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ میدان حشر ملک شام کے علاقے میں قائم ہوگا اور سبھی لوگ کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر اس میدان میں جانا ہوگا، اور کفار میں سے جو لوگ اندھے اٹھیں گے وہ ٹھوکریں کھاتے گرتے پڑتے میدان حشر میں پہنچیں گے، اور جو لوگ چیوٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے وہ لوگوں کے پاؤں تلے رودتے جا رہے ہوں گے، اور جو لوگ سر کے بل اٹھائے جائیں گے وہ لوگ انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ میدان حشر میں پہنچیں گے، اور بعض کافروں پر آگ مسلط کر دی جائے گی جو ان کافروں کو ہانک کر میدان حشر کی
کی طرف لے جائے گی اور اہل ایمان بھی اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق میدان حشر کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ بعض اہل ایمان پیدل پہنچیں گے اور بعض اہل ایمان اونٹوں پر سوار ہو کر میدان محشر میں پہنچیں گے۔ کسی اونٹ پر ایک شخص ہوگا تو کسی اونٹ پر دو، حتیٰ کہ کسی اونٹ پر 10 آدمی بھی سوار ہوں گے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق اس خوفناک عالم میں چپ چاپ ایک ہی منزل کی طرف رواں دواں ہوگی اور وہ منزل مقام محشر ہے۔ اس دن کسی کو اونچا سانس لینے کی جرت تک نہ ہوگی۔ اس دن ہر آدمی کو احساس ہوگا کہ آج حساب کا دن ہے اور آج ہماری زندگی میں کیے گئے تمام کرتوتوں کا پھل ملنے والا ہے۔ اسی طرح تمام مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ اے مجرموں، آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ۔ اس وقت تمام لوگ الگ الگ گروہوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے اور کافر اور مشرک لوگ اپنی اپنی زندگی میں جس جس چیز کی پوجا کیا کرتے تھے اور جس کو اپنا خدا مانتے تھے وہ اسی گروہ میں شامل ہو جائیں گے، اور دوسری طرف ایمان والوں کو ان کے اعمال کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ نیک لوگ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں جائیں گے اور ناظرین میدان حشر میں تمام لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے۔ اس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا اور زمین تپش کی وجہ سے دہک رہی ہوگی اور جس میں سورج کی آگ میں جل رہا ہوگا، اور زمین اتنی گرم ہو جائے گی کہ زمین پر پاؤں نہ رکھا جائے گا، دور دور تک کہیں سایہ نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ لوگ اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق اپنے اپنے پسینوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ اپنے گناہوں کے مطابق ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کچھ لوگ سینے تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے، کچھ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پورے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ حشر کا ایک خوفناک دن 50,000 سال کا ہوگا اور لوگ بھوک پیاس شدید گرمی کی حالت میں 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے۔ تمام لوگ تنگ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رب العالمین، ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے، چاہے ہمیں جہنم میں ڈال دیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ آج سورج کا ہماری زمین سے فاصلہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے۔ اس کے باوجود بھی جون جولائی کے مہینے میں زمین اس قدر گرم ہو جاتی ہے کہ 1 منٹ کے لیے بھی زمین پر ننگے پاؤں کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ تو ذرا غور فرمائیے کہ اس دن کیا حال ہوگا جس روز زمین کا درجہ حرارت آج کے مقابلے میں 9 کروڑ گنا زیادہ ہوگا۔ اس دن حساب کتاب سے پہلے تمام لوگ مختلف انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ان سے اپنے لیے سفارش کرنے کا کہیں گے، لیکن سب انبیاء کرام ایک ہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے وہ اتنا غضبناک کبھی نہیں ہوا اور نہ ہی وہ اس کے بعد کبھی اتنا غضبناک ہوگا۔ اس وقت تمام لوگ مایوس ہو کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور آپ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے پیارے رسول ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو چکی ہے، آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے کہ وہ ہمارے حساب و کتاب کا آغاز فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ آج کے دن سفارش کے لائق صرف میں ہی ہوں۔ چنانچہ اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر سے شفاعت کے بلند ترین مقام محمود تک پہنچا دیا جائے گا جو جنت کے عرش الہی کے نیچے ہوگا، اور وہاں پہنچ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے رب کے حضور سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جب اپنے محبوب کے اس محبت بھرے سجدے کو دیکھے گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب، اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ اور سوال کرو، جو آپ مانگیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا، اور جس کی آپ سفارش کریں گے اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ ناظرین، یہی شفاعت کبری ہوگی۔ شفاعت کبری کی منظوری کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود سے میدان محشر میں تشریف لائیں گے اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کی معیت میں میدان حشر میں نزول اجلال فرمائے گا اور جلوہ افروز ہوگا۔ اس وقت تمام فرشتے زمین کے کناروں پر کھڑے ہوں گے اور 8 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش الہی اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان عدالت قائم
قائم ہوگی اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ تمام لوگوں کو ان کے نامہ اعمال دے دیے جائیں۔ اس دن اہل ایمان والوں کو سامنے کی طرف سے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور اس دن کفارے اور مشرکین کو پیچھے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اس نامہ اعمال پر نظر ڈالتے ہی ہر انسان کے سامنے اس کی زندگی کے تمام کرتوت سامنے آ جائیں گے، اور اپنی زندگی میں کیے گئے تمام کرتوتوں کی تمام یادیں تازہ ہو جائے گی، اور اس دن اہل ایمان کے روشن چہرے کچھ اور بھی روشن تر و تازہ ہو جائیں گے، اور تمام اہل ایمان خوشی خوشی دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے کہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس منظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور لوگ کہیں گے آؤ اور میرا نامہ اعمال پڑھو۔ اس دن مشرکین اور کفار کے چہرے کی سیاہی میں کچھ زیادہ اور بھی اضافہ ہو جائے گا، ذلت ان کے چہروں پر چھا جائے گی، حسرت اور ندامت سے وہ اپنے ہاتھ کو چھپائیں گے، اور تمام کفار اور مشرکین کہیں گے کہ اے کاش ہمیں اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، اور کاش کہ میں نہ جانتا کہ میرا نامہ اعمال حساب و کتاب کیا ہے۔ کفار اور مشرکین بار بار اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور تعجب سے کہیں گے کہ ایک کیسا عجیب و غریب نامہ اعمال ہے کہ اس میں ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوا ہے، ہائے ہماری کم بختی، یہ نامہ اعمال کیسا ہے؟ کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا عمل ایسا نہیں جو اس میں نہ لکھا ہو۔ ناظرین، نامہ اعمال کی اس تقسیم کاری کے بعد سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن عورتوں سے سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ پابندی کے ساتھ ساتھ وقت پر ادا کیا تھا کہ نہیں، پھر شوہر کے متعلق سوال ہوگا کہ اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا تھا۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں، حشر کا میدان جو قلب و جگر کو پگھلا دینے والا ہوگا، اس میں عام مسلمانوں سے خواہ مرد ہو یا عورت سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ قیامت کے دن جو جان کو پگھلا دینے والا ہوگا، اس دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر یہ صحیح نکلا تو دوسرے اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اگر اس میں گڑبڑ ہوئی تو دوسرے اعمال میں بھی گڑبڑی ہوگی۔ عورتیں نماز میں بھی کوتاہی کرتی ہیں، نئی عمر کی جوان عورتیں اکثر نماز چھوڑ دیتی ہیں، کچھ تو بہانہ بناتی ہیں کہ کپڑے بچوں کے پیشاب سے ناپاک ہیں۔ افسوس کہ یہ سب بہانے قیامت میں نہیں چلیں گے، جب سزا ملے گی تب پتہ چل جائے گا۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں، گھر کی بڑی عورتوں کو چاہیے کہ چھوٹی عمر ہی سے پابند بنائیں۔ کم عمر کی عادت اور پابندی کا اثر پوری عمر باقی رہتا ہے۔ فرائض شریعہ کے مطابق عورتوں سے شوہر کے حقوق اور ان کی خدمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ آج کل کی عورتیں جو ملازمت کرتی ہیں، آفس دفتر وغیرہ میں کام کرتی ہیں، وہ شوہر کی خدمت میں کوتاہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ ایسی عورتوں سے کھانے تک کی سہولت نہیں ملتی۔ ایسی کوتاہی کل قیامت میں قابل گرفت ہوگی۔ ناظرین، جب یہ سوال و جوابات کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور تمام لوگوں سے ان کے حقوق کے متعلق سوال کر لیے جائیں گے، تو اس کے بعد میدان حشر کا آخری مرحلہ شروع ہو جائے گا اور میزان کو سجایا جائے گا۔ تمام انسانوں کے نامہ اعمال اپنی آخری شکل میں وزن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور حجت قائم کرنے کے لیے میزان قائم کیا جائے گا۔ اس میزان میں جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ لوگ کامیاب ہوں گے، اور جن لوگوں کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ لوگ ناکام ترین لوگ ہوں گے۔ اس دن جو کامیاب لوگ ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جو ناکام لوگ ہوں گے جن کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت خاص ان امتیوں کے لیے ہوگی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گنہگار لوگ ہوں گے۔ اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گنہگار امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائیں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گنہگار امت کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پلیز میرے چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کیجیے، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دیجیے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔